حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد حرام میں لوگ دعا مانگ رہے تھے۔ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ کافی تعداد میں دعا مانگ رہے تھے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک حبشی غلام آیا، شکل صورت اچھی نہیں تھی، آ کے اور ایک کونے میں بیٹھ گیا اور فریاد کرنے لگا، اے اللہ میں تیرا اتنا غلام ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میرے کتنے گناہ ہیں، اور یا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ یہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں بارش کے لیے، مولا تو آسمان سے باران رحمت نازل فرما دے، آسمان سے بارش نازل فرما دے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مولا میری دعا قبول کر لے۔ اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور فریاد کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ۔ لوگ کئی دنوں سے دعا مانگ رہے تھے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ 1 منٹ کے اندر آ کے اس نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ آسمان میں ایسے بادل چھائے کہ فوراً اتنی تیزی کے ساتھ بارش ہونے لگی کہ کبھی اتنی تیزی کے ساتھ بارش نہیں ہوئی تھی۔ اتنا دیکھا عبداللہ ابن مبارک نے، کہتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرا دل بے چین ہو گیا کہ یا اللہ یہ کون شخص ہے، ابھی آیا اور اس نے دعا کی اور آسمان سے بارش نازل ہو گئی، میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے کہ اتنا نیک بندہ، اللہ کا اتنا مقرب بندہ، اور یہ آتا ہے دعا کرتا ہے فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے دعا کی، جب بارش ہونے لگی تو وہ وہاں سے جانے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں پتہ لگاؤں گا کہ ہے کون شخص، یہ جاتا کہاں ہے، آیا کہاں سے ہے، کرتا کیا ہے۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا۔ جاتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض کے پاس، کہتے ہیں حضرت آج ایک ایسے بندے کو دیکھا کہ جو کئی دنوں سے لوگ بارش کی دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن آج ایسے بندے کو دیکھا کہ آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً بارش ہونے لگی۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے یہ جو اتنا مقرب ہے اللہ پاک کا، اسے میرے پاس لاؤ۔ کہتے ہیں حضرت میں تو اس کے پیچھے گیا تھا لیکن وہ پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا، میں اس کی تلاش میں لگا ہوں، وہ مجھے مل جائے گا تو میں آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ اور میں تو بس اسی دن سے اس کا فین ہو گیا ہوں، اسی دن سے اس کی محبت میرے دل میں اتنی آ گئی ہے کہ جہاں وہ ملے گا نا میں اس کے قدم چوم لوں گا۔ اتنا کہتے ہیں تو پھر تلاش جاری کر دیتے ہیں، تلاش ڈھونڈنے لگتے ہیں، نہیں ملا۔ ایک دن جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک محل ہے، محل کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، محل اسی کا تھا۔ تو کہا کیا مجھے غلام ملے گا؟ کہا غلام ملے گا؟ کہا ایک سے ایک غلام ہے، کوئی بھی تم لینا چاہو تو لے لو۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ٹھیک ہے بلائیے، میں غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غلام ہی ہے، یہ غلام ہے۔ مالک نے ایک ایک غلام کو باہر نکالا، کہا دیکھو یہ 2 غلام ہیں، ان میں سے آپ چوائس کر لو، پسند کر لو، ایسے غلام ہیں کہ جو تم کہو گے ان سے وہ یہ تمہارا کام کریں گے، بہت بہتر غلام ہے، بہت طاقتور غلام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ کب یہ پسند نہیں آیا؟ کہا اور بلائے، وہ بھی پسند نہیں آئے۔ ایک ایک کر کے سارے غلاموں کو بلا دیا، کہا مجھے پسند نہیں آئے۔ لاسٹ میں وہ غلام آیا جو پتلا دبلا تھا، حبشی غلام تھا، شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی۔ جب وہ باہر آیا کہا یہ مجھے چاہیے، کہا یہ تمہیں چاہیے؟ کہا اس کو نہیں بیچ سکتے۔ کہا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہا پہلی بات یہ کچھ کرتا نہیں، یہ زیادہ طاقتور نہیں ہے، تمہارا کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کام نہیں کر پائے گا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اسی کو خریدوں گا۔ وہ کہتے نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک جانتے تھے کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کہتے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، کہ اسی کو خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کام دھندہ کرتا نہیں ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر بہت اچھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب سے یہ میرے پاس آیا ہے جب سے ہمیں منافع ہی منافع ہو رہا ہے۔ کہا اچھا، کہاں کا اس میں کچھ تو خاص بات ہے۔ اور غلام بتاتے ہیں کہ ان سے اس کی دوستی بھی نہیں ہے،
یہ کسی کو اپنے پاس بٹھاتا بھی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، نہ کسی سے زیادہ ہنستا بولتا ہے، بالکل اپنی ہی دھن میں رہتا ہے، الگ رہتا ہے، اور راتوں میں تو دیکھا گیا ہے یہ اٹھ اٹھ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر تو مایوسی کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ عبداللہ ابن مبارک واپس چلے آتے ہیں، لیکن اس کی محبت ان کے دل میں آ چکی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک پھر دوسری بار ان کے ہاں گئے اور کہا دیکھو میری اتنی التجا ہے، تمنا ہے پوری کر لو نا، اس غلام کو میرے ہاتھ بیچ دو، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم خریدنا ہی چاہتے ہو، اتنا کہتے ہو تو چلو جو قیمت چاہو دے دو۔ عبداللہ ابن مبارک خوش ہو گئے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس غلام کو خرید لیا اور چلنے لگے۔ جب وہاں سے نکل آئے تو اس غلام نے کہا ایک بات بتائیے، اتنے غلام تھے آپ نے کسی کو نہیں خریدا، مجھے کیوں خریدا؟ مجھ میں کیا خاص بات ہے؟ میں تو آپ کا کام بھی نہیں کر پاؤں گا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں تم سے کام نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے کہا پھر مجھے کیوں خریدا؟ کہ میں نے تو اس لیے خریدا، میں نے دیکھا تھا تمہیں جب بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو تم نے آ کے دعا کی تھی، تم نے ادھر دعا کی، فوراً اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ جب اس نے اتنا سنا کہا اچھا اس لیے خریدا، اس کا مطلب تم نے میری مناجات کو دیکھ لیا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں تم نے دیکھ لیا، اس وجہ سے تم خرید رہے ہو کہ اللہ نے میری فوراً دعا قبول کر لی اور آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ کہا ہاں میں تو تم سے بس دوستی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس غلام نے کہا ٹھیک ہے میرے آقا، میری ایک فرمائش ہے، ایک تمنا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا آپ لبیک نہ کہیں، کیونکہ یہ تو غلاموں کا شیبہ ہوتا ہے، غلام کہتے ہیں، جب آقا کوئی بات کہتا تو غلام لبیک کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا ٹھیک ہے یار، میں تمہیں دوست بنا رہا ہوں، آج سے تم میرے دوست ہو۔ اس غلام نے کہا کہ حضرت مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں کچھ رکعت میری چھوٹ گئی تھی، میں ان کو ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا چلو میں فضیل بن ایاز کے گھر تمہیں لے چلتا ہوں، قریب میں ہی گھر ہے، وہیں ادا کر لینا، وہیں نماز پڑھ لینا۔ تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ میں تاخیر نہیں کرتا ہوں نماز پڑھنے میں یہیں ادا کروں گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ غلام گیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلا اور کہا دیکھیے ہمارا اور تمہارا سفر یہیں تک کا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کیوں؟ یہاں تک کا کیوں تھا؟ چلیے میرے ساتھ، آپ کو لے چلوں گا، آج سے آپ میرے دوست ہیں، اس لیے کہ آپ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی جب سے میں نے آپ کو دعا کرتے دیکھا۔ اس نے کہا یہی تو وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچان لیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے جان لے اور پھر میری عزت کرے، میرے پاس بیٹھے، مجھ سے دوستی کرے، یہ میں قطعی نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا۔ اور تم نے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔ اب میں ابھی تک تو میں یہ چاہتا تھا کہ میری زندگی اور ہو، میں اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا رہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بس یہی ختم ہو جائے، میری زندگی کا اختتام ہو جائے۔ اتنا کہہ رہا تھا کہ ایک دم زمین پر گرا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اے اللہ مجھے فوراً موت دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً اس کی موت آ گئی، فوراً اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک یہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، دنیا تو ایک دھوکہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے اتنے نیک بندے پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میری بساط کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جیسا شخص کہتا ہے کہ ان کے سامنے میری اوقات کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، ہمیں اپنی زبان کو اس لائق بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمائے کہ ہم جو دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو قبول کر لیں۔